شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا ایک صندوق، جس کو اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اس طرح سے ارشاد فرمایا، فیہ سکینۃ من ربکم، کہ یہ تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ ایک ایسا صندوق جس کے اندر انبیاء علیہ السلام کے تبرکات موجود ہے۔ آج میں اس صندوق یعنی تابوت سکینہ کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ صندوق حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پر نازل ہوا اور آخر عمر تک آپ کے پاس موجود رہا، اور اس کے بعد بطور میراث آپ کی اولاد میں منتقل ہوا، اور چلتے چلتے یہ صندوق حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، اور پھر آگے آپ کی اولاد جو بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہے اس میں یہ منتقل ہوا، اور پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو بہت ہی متبرک اور اپنی زندگی کے لیے بہت ہی اہم سمجھتے تھے۔ وہ جب کسی جنگ پر جاتے تو اس تابوت کو اپنے ساتھ لے کر جاتے، اور اس کی برکتوں کا نزول کچھ اس طرح سے ہوتا کہ جب کفار کے بڑے بڑے لشکر ان کے سامنے آتے اور یہ بے چین ہو جاتے اور ان کا خوف ان کے دلوں پر غالب آنے لگتا، تو یہ صندوق کو اپنے سامنے رکھتے، جس کی وجہ سے اللہ پاک ان کے دلوں پر اطمینان نازل فرماتا، اور یہ جذبے کے ساتھ ایمانی قوت کے ساتھ کفار کا سامنا کرتے، اور اللہ پاک بنی اسرائیل کو فتح یافتہ فرماتا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے سامنے رکھ کر اس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے، اور اللہ پاک ان کی دعائیں بھی قبول فرماتا، اور اگر ان میں اختلاف ہو جاتا تو بنی اسرائیل اس صندوق کے ذریعے فیصلہ کرواتے، اور باقاعدہ وہ فیصلہ اس صندوق کے ذریعے سنایا جاتا اور ان کو ان کی فتح کی بھی بشارت دی جاتی۔ اس طرح یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے انتہائی باعث برکت تھا۔ لیکن جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں اور ان کے گناہ بڑھے، اللہ پاک نے یہ صندوق ان سے چھین لیا۔ لیکن کیسے؟ ہوا یہ کہ قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں بنی اسرائیل کی بستیاں اجڑ گئیں، شہر کے شہر ویران ہو گئے، عمارتیں مسمار کر دی گئیں۔ بنی اسرائیل کو انتہائی برے طریقے سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ قوم عمالقہ یہ صندوق بھی بنی اسرائیل سے چھین کر لے گئی۔ لیکن قوم عمالقہ ایک کافر قوم تھی، اس لیے وہ اس کی اہمیت سے واقف نہیں تھی۔ اس نے اس صندوق کو بے ادبی کے ساتھ غلاظت اور گندگی کی جگہ پر پھینک دیا، جس کا نتیجہ ان کو بھی بھگتنا پڑا، اور اللہ پاک نے ان پر عذاب نازل فرمایا، اور وہ لوگ کئی بیماریوں کا شکار ہوئے، یہاں تک کہ قوم عمالقہ کی تقریباً 5 شہر ویران ہو گئے اس ہلاکت کی وجہ سے۔ اس کے بعد ان کافروں کو عقل آئی اور ان کی آنکھیں کھلی کہ یہ تابوت جس کو ہم نے بے ادبی کے ساتھ اس طرح سے پھینک دیا تھا، ہو نہ ہو ہم پر یہ مصیبتیں اس تابوت کی وجہ سے ٹوٹ رہی ہیں۔ اس کے بعد اس قوم نے وہ تابوت ایک بیل گاڑی میں رکھ کر بنی اسرائیل کی بستی کی طرف روانہ کر دیا۔ دوسری طرف اللہ پاک نے 4 فرشتوں کو مقرر کیا جو اس تابوت کو لے کر بنی اسرائیل تک پہنچے۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے ایک اور سٹوری کا، جس کی باقاعدہ ویڈیو بنا کر میں نے پہلے سے اپلوڈ کر دی ہے، جو کہ آپ اس لنک کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں بھی میں اس کا لنک ڈال دوں گا۔ بیسیکلی وہ کہانی بھی یہاں سے ریلیٹ ہو جائیں گی، اس کہانی کا بھی یہاں سے تذکرہ شروع ہو جائے گا، لیکن چونکہ یہ ویڈیو خاص طور پر تابوت سکینہ کے حوالے سے ہے تو جسٹ حوالے کے لیے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں۔ جب وہ تابوت بنی اسرائیل کی طرف آیا، اس وقت بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے ایک نبی مبعوث فرمایا جن کا نام ہے حضرت شمویل علیہ السلام۔ لیکن بنی اسرائیل نے حضرت شمویل علیہ السلام کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا، اور یہ شرط رکھے کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں۔ اس پر حضرت شمویل علیہ السلام نے حضرت طالوت کا انتخاب کیا، مگر چونکہ طالوت ایک غریب شخص تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انتہائی طاقتور اور ایک عالم بھی تھا، لیکن اس کی غربت کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ یہ شاہی خاندان میں سے نہیں ہے، بنی اسرائیل نے اس کو بادشاہ ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ لیکن حضرت شمویل علیہ السلام نے انہی کو بادشاہ مقرر کیا، اور بنی اسرائیل سے کہا کہ بطور نشانی اگر تابوت سکینہ تمہارے پاس آ جائے تو کیا تم طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لو گے؟ تو اس پر بنی اسرائیل راضی ہوئے۔ تو اب سٹوری وہیں سے ریزیوم کرتے ہیں کہ 4 فرشتے جب وہ تابوت لے کر پہنچے تو حضرت شمویل علیہ السلام نے تب تک طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا تھا۔ تو اس نشانی کے آنے کے بعد بنی اسرائیل نے بھی طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر دیا۔ تو جیسے ہی یہ تابوت دوبارہ بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس کی برکتوں کا دوبارہ سے نزول شروع ہو گیا، اور وہ ایسے کہ طالوت نے ایک بہت بڑی فوج جمع کی اور جالوت کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ اور جالوت کون تھا؟ یہ قوم عمالقہ کا بادشاہ تھا۔ یہ وہی قوم ہے جس نے تھوڑی دیر پہلے بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کیا تھا جب وہ تابوت ان سے چھینا گیا۔ اب جیسے ہی وہ تابوت دوبارہ ملا تو بنی اسرائیل نے اسی قوم کو شکست دی، اور اس طرح سے بنی اسرائیل اس تابوت کی برکتوں سے دوبارہ مستفید ہوئے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ اس تابوت میں ایسا کیا تھا
کہ جس کی برکت سے بنی اسرائیل کو اتنے فائدے ہوئے، اور اس کے علاوہ دیگر جتنی بھی قوموں کے پاس یہ تابوت گیا ان قوموں کو اس تابوت کی برکتیں میسر آئی۔ اس تابوت کے اندر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اللہ پاک نے اس دنیا میں بھیجنے تھے ان سب کے حلیے موجود تھے۔ عام لفظوں میں کہوں تو ان کی تصاویر موجود تھیں، ان کے مکانوں کی تصویریں تھیں جہاں انہوں نے رہنا تھا، یہاں تک کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اس تابوت کے اندر تصویر موجود تھی، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قیام کی حالت میں موجود ہے اور صحابہ کرام آپ کے ارد گرد جمع ہے۔ اس کے علاوہ اس صندوق کے اندر دیگر انبیاء علیہ السلام کے تبرکات بھی موجود تھے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، آپ کے لالین شریف، آپ کی جوتی مبارک، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، اور اس کے علاوہ دیگر انبیاء علیہ السلام کے بھی تبرکات اس تابوت کے اندر موجود تھے۔ اب قرآن پاک کی ایک آیت سنیے، اس کے بعد اس ویڈیو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن ایک اہم سوال کے بعد۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے کہ جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے، فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو دوستو اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ تابوت کتنا اہمیت کا حامل تھا، اور اس کو اللہ پاک نے فیہ سکینۃ من ربکم کہہ کر ارشاد فرمایا، یعنی یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کا چین ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ ایک صندوق جس کے اندر اللہ کے نیک بندوں کی استعمال شدہ چیزیں موجود ہوں، وہ صندوق اتنا اہم ہو گیا کہ اللہ پاک نے اس صندوق کو مومنین کے لیے دلوں کا چین قرار دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ان لوگوں نے استعمال کی وہ زیادہ اہم ہیں یا بطور ذات وہ ہستیاں زیادہ اہم ہیں؟ یقیناً وہ لوگ ان چیزوں سے بھی زیادہ اہم اور بابرکت تھے، اس وجہ سے تو ان کی چیزیں بھی بابرکت ہوئیں۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نیک لوگوں کی استعمال شدہ جو چیزیں ہیں وہ بھی بطور تبرک استعمال کرنا یہ اچھے لوگوں کا کام ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے جو مسلمان تھے وہ اس سے اس طرح سے مدد حاصل کرتے تھے، اس کے ذریعے وہ جنگوں میں فتح یاب ہوتے، ان کی دعائیں قبول ہوتی، ان کے فیصلے ٹھیک ہو جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تبرکات سے بھرے ہوئے ایک صندوق کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے مدد طلب کرتے تھے۔ اب بطور ذات اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اتنا بابرکت ہے کہ وہ دلوں کا چین ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنا جسم اطہر کتنا بابرکت ہوگا۔ میں جو پوائنٹ سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج کل جو مسلمان اللہ کے نیک بندوں کی مزارات پر جاتے ہیں تو کیوں جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بزرگ جو کسی مزار کے اندر مدفون ہے، اللہ پاک ان کے جسم اطہر پر جو رحمتیں اور برکتیں نازل فرما رہا ہے وہ اس مزار پر بھی نازل ہو رہی ہوں۔ جیسے بارش ہوتی ہے تو اس بارش کو ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک اسپیسیفک ایریا میں ہے تو اس کے نیچے جو آئے گا اس پر بارش ہوگی اور اس پر نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ جب بارش کے نیچے کوئی بھی جائے گا تو وہ بھیگے گا۔ تو ایک حسن اعتقاد رکھ کر لوگ جاتے ہیں کہ جب اللہ کی رحمتیں یہاں نازل ہو رہی ہیں جہاں پر اللہ کے نیک بندوں کی جسم موجود ہے تو ہو سکتا ہے انہی رحمتوں میں سے ہمیں بھی حصہ مل جائے۔ تو اس وجہ سے لوگ مزارات پر جاتے ہیں اور اللہ ہی کی رحمتوں کی طرف نظر رکھتے ہیں کہ اللہ ہی کی رحمتیں ہم پر بھی نازل ہوں گی جس طرح ان لوگوں پر نازل ہو رہی ہے۔ بات انبیاء علیہ السلام کی کریں، صحابہ کی کریں، دیگر نیک لوگوں کی کریں جیسے بزرگان دین ہیں، تو ان کے مزارات پر جانے کا جو مین سبب ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پر جو اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، جیسے اللہ کی رحمتیں اس تابوت سکینہ پر نازل ہو رہی تھیں جس کے اندر صرف نیک لوگوں کے تبرکات تھے، اور دوسری طرف یہاں پر نیک لوگ خود موجود ہیں، ان کے جسم موجود ہے، تو یہاں کتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی۔ اس سبب سے اگر کوئی مزار پر جائے اور وہاں جا کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ یا اللہ اپنے اس نیک بندے کے سبب میری مشکلیں حل کرتے، میری پریشانیاں دور کرتے، جس طرح بنی اسرائیل اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں کرتے تھے، تو اس میں غلط ہی کیا ہے؟ توجہ آپ کی اس طرف دلانا مقصود تھی کہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ مزارات پر جا کر دعا کرنا شرک نہیں ہے بلکہ اس واقعے کو دیکھتے ہوئے باعث برکت ہے۔ اس لیے اس بات کو شرک کہہ دینا یہ انتہائی بہت بڑا الزام ہے، کیونکہ کسی مسلمان کو بلا وجہ مشرک کہنا یہ خود کو کافر کہنے کے مترادف ہے، کیونکہ میری نظر میں ایسا مسلمان کوئی بھی اس دنیا میں موجود نہیں جو مزارات پر جائے
اور اس نیت سے جائے کہ جی میں فلاں بزرگ کی عبادت کرنے جا رہا ہوں. ایسا کسی مسلمان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا. تو جب گمان میں بھی نہیں ہے تو اس کو شرک کہہ دینا یہ بہت بڑی حماقت ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کے مفہوم کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.